अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नितिन है और मैं आज आपको बताऊंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के शो में बहुत सारे गैर मुस्लिम आए जिन्होंने अपने सवालात पूछे और उनको सारे सवालों के जवाब भी मिले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सारे सवालों के जवाब उनके से क्लियर करे। वेदों से, कुरान से सारे सवालों के जवाब उन्होंने क्लियर करे और माशाल्लाह इतने लोग मुसलमान हुए। आप खुद देखिए इस वीडियो में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी और जहन्नुम से हटा के हमेशा के लिए जन्नत में दाखिला कराया। जो भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है, मानता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है और मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक्रोफोन पे आ सकता है और एक साथ में हम शहादा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माइक नंबर 2 पे ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? एक माइक नंबर 3 पे। माशाल्लाह, नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है। भरत है, माशाल्लाह। और दूसरे का? कैलाश। कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। आप मन से करना चाहते? हाँ। होशो हवास में? बिल्कुल। माशाल्लाह। मैं आपके पास आऊँगा। माइक नंबर 4 पे ख़वातीन के शोबे में से कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम। बहन, हम इस्लाम कबूल करना चाहती है? आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही चुपके चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के ही इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने। माशाल्लाह, 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल कर रही, चुपके चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं। कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं। माली दबाव, माशी दबाव? आप खुले दिल से करना चाहती कबूल? कुछ भी नहीं। अपने मन के साथ? हाँ। आप कर सकती बहन इंशाल्लाह। माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? माइक नंबर 4 या 5 पे। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, अभी नहीं। मेरे को एक सवाल पहला पूछने। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त रहेगा, कल पूछ सकते हैं और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है, आप खुश होंगी तो इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि इतने सारे गैर मुस्लिम जो ईमान लेके आए हैं, ये सब अपनी राय से भटके हुए थे, झूठ की ज़िंदगी जी रहे थे। पर जब इन्हें सच पता चला तो इन्होंने अपनी आँखों से अंधविश्वास की पट्टी हटाई और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ईमान लेके आए। और दुआ करता हूँ कि जितने भी मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, एक सच की राह पे में निकलें, सच की खोज में निकलें और सच को तलाशें। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आपको भी हिदायत देगा और जहन्नुम के रास्ते से निकाल के हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ने इन्हें इतनी बड़ी नियामत से नवाजा है
مطلب یہ آپ سوچیے کہ یہ دنیا کیا ہے کچھ ہے، یہ دنیا میں کس کی زندگی کا کچھ بھروسہ ہے کیا؟ کس کی موت کب ہو جائے، ایک 5 سال کے بچے کی موت کب ہو جائے اور 20 سال کے بچے کی موت کب ہو جائے، کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پر جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، آخرت، اس کو بنا لینا، اس کو سنوار لینا، یہ ہر انسان کا کرتب ہے۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور جہنم کے راستے سے نکل کے جنت کے راستے میں آ جائیں، جنت کو پالیں، اپنی آخرت بنا لیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ یا اللہ، جو مسلمان بھائی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے، جانتے سب ہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم کو کیا کرنا صحیح ہے، کیا کرنا غلط ہے، ہم کو تو حرام کا کھانا غلط ہے، بیاج کھانا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، ساری چیزیں مسلمانوں کو معلوم ہے، پر عمل ایک بھی نہیں ہو رہے، نہ نماز ادا ہو رہی۔ مین بات یہی ہے، اگر ہر مومن مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگے، ہر مسلمان اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو وہ ہر نماز کے بعد اسے اللہ کا ڈر رہے گا کہ مجھے ابھی نیکسٹ نماز میں یا پھر جیسے کہ ابھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، کیا منہ لے کے کھڑا ہوں گا، میں یہاں پہ جھوٹ بول رہا ہوں، ابھی نماز پہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا، تو اسے اللہ کا ڈر رہے گا۔ اب لوگ ہفتے جمعہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو ٹوٹلی بھول چکے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ سبھی مسلمان اپنے نماز پڑھیں اور اپنے عملوں پہ رہیں، کیونکہ آج کی دنیا کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس ملک کے حالات کیا ہیں یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں میں نہیں مانتا کہ کہیں سے کہیں کسی غیر کی غلطی ہے، اس میں مسلمانوں کی غلطی ہے۔ مسلمانوں کی یہ غلطی ہے کہ آج مسلمان نہیں ہیں، مسلمان بنا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ مسلمان اللہ کو بھول چکا ہے، اس لیے اللہ وہ دن دکھا رہا ہے کہ تم کیسے تو مجھے یاد کرو۔ اگر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ کے بندوں کو کوئی کیسے ستا سکتا ہے، ان کے گھر کیسے اجاڑ سکتا ہے۔ تو یہ سب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کیسے تو اللہ کی طرف لوٹیں، کیسے تو آپ مسجدوں کو آباد کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کی صفیں خالی جا رہی ہیں، ہر نمازوں میں ایک صفحہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو کیسے تو اللہ کی طرف لوٹیں، کیسے تو اللہ کو یاد رکھیں، پر پھر بھی مسلمان اتنی غفلیت میں ہیں، وہ غیروں کے طور طریقے اپنا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جمعہ پڑھ رہا ہے۔ کئی مسلمان تو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور کئی ایسے مسلمان ہیں نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں وہ بھی بھول گئے ہیں، اور کئی ایسے مسلمان ہیں جنہیں نماز تو پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، پر ان کے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے۔ تو یہ سوچے، وہ تو نارمل سی بات ہے، کیوں نکلیں گے صحیح الفاظ؟ جو بچپن میں جو نماز پڑھی ہیں، جو سپارے پڑھے ہیں، وہ بھول چکے ہیں۔ اتنے الفاظ 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد تھوڑے نہ یاد رہیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ مسجدوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں، آپ گھروں میں سوئے رہتے ہیں، آپ گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتا رہے رہتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے، وقت نکل جاتا ہے، نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، اور آپ گھر میں آرام کر رہے ہیں، آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ باہر بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، ہم اوریجنل مسلمان ہیں یا ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ہم پہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں، اگر ہمارے شریر میں جان ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو ہمیں کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی، ہمیں کسی بھی حالت میں ہم پر نماز معاف نہیں ہے۔ پھر بھی اور ایسا نہیں کہ آپ کو نمازوں کا پتہ نہیں چل رہا ہو۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ جس شہر میں رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ مسلمانوں آپ کے آس پاس مسجدیں نہ ہوں اور آپ کو اذانوں کی آواز نہ آتی ہو۔ آپ کو 5 وقت کی اذانوں کی آواز آتی ہے، پھر بھی آپ سوچو کہ آپ اذانوں کو اگنور کر کے ٹائم نکل جاتا ہے، پہلے جماعت کا ٹائم نکلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے آپ سوچتے رہتے ہیں کہ چلو ہم پڑھے آئیں گے، ایسے کر کے جو وقت رہتا ہے نماز کا وہ بھی نکل جاتا ہے۔ آپ سوچو تو آپ کو شرم کرنے کی بات ہے مسلمانوں کی، آپ
آپ کس طرح کے مسلمان ہو، کس طرح کے مسلمان ہو کہ آپ کو اپنی آخرت کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو اپنی جو آنے والی زندگی ہے اس کی ٹینشن نہیں ہے، آپ بس دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے اسلام میں، پر دین بہت ضروری ہے۔ اگر دین چھوڑ کے آپ دنیا کما رہے ہو تو اس دنیا کے ہی رہ جاؤ گے، یہ تمہیں آخرت تک لے کے نہیں جائیں گی۔ مرنے کے بعد یہ جو تمہاری دولت ہے یہیں کے یہیں دھری رہ جائے گی۔ کوئی ارب پتی ہو، لکھ پتی ہو، کوئی کتنے ہی بڑے انسان ہو، اگر وہ دین سے دور ہے یہیں کی یہیں رکھی جائے گی، بھلے ہی وہ کتنا ہی بڑا انسان ہو۔ اگر اس کے پاس دین کی دولت ہے اور اس دنیا کی دولت نہیں ہے تو وہ مرنے کے بعد جو آخرت ہوگی اس میں کام آئے گی۔